اس کے راستے میں بم رکھا گیا مگر بچ گیا۔ بارود سے بھری گاڑی اس کے قافلے سے ٹکرا دی گئی۔ قسمت تب بھی مہربان رہی، عدالت نے سزائے موت سنائی، وہاں سے بھی بچ نکلا۔ لیکن آج وہ دبئی کے اسپتال میں آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ تھا جس نے 65 اور 71 کی جنگیں لڑی، فوج کی کمان سنبھالی، کارگل کی جنگ چھیڑی، منتخب حکومت کا تختہ الٹا، صدر بنا، اتحادی بن کر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا، دہشت گردی کے خلاف میدان میں اترا، مگر اب ایک بیماری کے ہاتھوں شکست کھا کر بستر پر پڑا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے برسوں دوسروں پر حکم چلایا، مگر پھر اس کے اپنے جسم نے ہی اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ کہانی ہے طاقت کے عروج سے بے بسی کے انتہا کی۔ یہ کہانی ہے ملک کے طاقتور حکمران جنرل پرویز مشرف کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پرویز مشرف کو زندگی کے آخری دنوں میں آخر ہوا کیا تھا؟ انہیں ایسی کون سی خطرناک بیماری لگی تھی جو اس وقت پوری دنیا میں صرف 25 لوگوں کو تھی اور جس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا؟ There is nobody more dedicated than the protection of his own people than President Musharraf. جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرویز مشرف امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی تھے تو امریکہ نے انہیں علاج کے لیے ویزا دینے سے کیوں انکار کر دیا؟ اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ 14 دسمبر 2003 پرویز مشرف کا قافلہ راولپنڈی کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا۔ سامنے ایک پل تھا اور کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس پل کے نیچے ایک بہت بڑا بم لگا ہوا ہے۔ 250 کلو وزنی بم۔ منصوبہ صرف دھماکہ کرنا نہیں تھا، بم اس طرح لگایا گیا تھا کہ جیسے ہی مشرف کی گاڑی پل کے آخری حصے پر پہنچے دھماکہ ہو اور پل کا ایک حصہ اڑ جائے، لوہے کے سریے باہر نکل آئیں اور گاڑی یا تو ان سریوں سے ٹکرا جائے یا پل ٹوٹنے سے نیچے گر جائے۔ اس بم کا بٹن 180 میٹر دور بیٹھے ایک شخص کی انگلی کے نیچے تھا۔ قافلہ آگے بڑھتے بڑھتے پل پر پہنچا اور ایک خوفناک دھماکہ ہوا، لیکن بٹن دبانے والے نے دیر کر دی، صرف 2 سے 3 سیکنڈ کی، اور قافلہ پل سے آگے نکل گیا۔ پرویز مشرف بچ گئے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ دشمن ایک اور منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ پہلے حملے کے ٹھیک 11 دن بعد 25 دسمبر کو اس حملے پر عمل کیا گیا۔ اس بار بم راستے میں نہیں لگایا گیا تھا بلکہ 2 گاڑیوں میں نصب تھا۔ راولپنڈی میں پرویز مشرف کے قافلے کو ان گاڑیوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پرویز مشرف کی 3 ٹن وزنی بلٹ پروف مرسیڈیز سڑک سے کئی فٹ اوپر اچھلی۔ اس کے بعد گاڑی صرف اپنے رمز پر دوڑتی ہوئی محفوظ مقام کی طرف گئی۔ اس دوران پرویز مشرف اپنی پستول نکال چکے تھے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ خود راستہ بنا کر وہاں سے نکل سکیں۔ اس حملے میں بھی وہ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اسی رات انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ بڑے اطمینان سے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں شادی کی ایک تقریب اٹینڈ کی۔ 2 بار موت بالکل سامنے تھی اور دونوں بار پرویز مشرف بچ گئے، لیکن موت سے کوئی ہمیشہ نہیں بچ سکتا۔ بعد میں انہیں ایک خوفناک بیماری نے گھیر لیا۔ اس بیماری اور ان کی زندگی کے آخری دنوں کی طرف ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف کے عروج کا سفر شروع کہاں سے ہوا تھا۔ 7 اکتوبر 1998 رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ منگلہ کے کور کمانڈر پرویز مشرف اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ یہ وزیر اعظم نواز شریف کے ملٹری سیکریٹری کا فون تھا۔ پیغام تھا کہ وزیر اعظم ملنا چاہتے ہیں۔ فوراً پرویز مشرف نے کہا کہ وہ کل صبح اسلام آباد پہنچ جائیں گے، مگر جواب ملا کہ نہیں، وزیر اعظم آج رات ہی ملنا چاہتے ہیں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے آ جائیں۔ پرویز مشرف سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں وہ لکھتے ہیں کہ عام حالات میں وزیر اعظم کسی لیفٹیننٹ جنرل کو اس طرح رات کے وقت فوری طور پر نہیں بلاتے، خاص طور پر اس وقت جب آرمی چیف بھی قریب موجود ہوں۔ بہرحال وہ تیار ہوئے، ملٹری پولیس کا حفاظتی دستہ ساتھ لیا، اپنا پستول رکھا اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وزیر اعظم نے انہیں یوں اچانک کس لیے بلایا ہے
اور پھر اس سوال کا جواب انہیں راستے میں ہی مل گیا۔ جس وقت ان کی گاڑی اسلام آباد میں داخل ہو رہی تھی اسی وقت انہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا فون آیا اور انہوں نے جو بات بتائی وہ پرویز مشرف کے لیے کسی بڑے سرپرائز سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے پرویز مشرف کو مبارکباد دی، انہیں آرمی چیف بنایا جا رہا ہے۔ پرویز مشرف حیران رہ گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسی رات انہیں پاک فوج کا سب سے بڑا عہدہ مل گیا اور وہیں سے ان کے عروج کا وہ دور شروع ہوا جس نے اگلے 10 سال تک پاکستان کی سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اکتوبر 1998 میں وہ آرمی چیف بنے اور ٹھیک 1 سال بعد اکتوبر ہی کے مہینے میں انہوں نے یہ عہدہ دینے والے نواز شریف کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. اب وہ صرف فوج کے سربراہ نہیں تھے، ملک کے حکمران بھی تھے اور پھر اگلے 9 سال تک پورے روب دبدبے طاقت کے ساتھ حکومت کی۔ وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی بنے اور باوردی صدر بھی۔ اس دوران 9/11 بھی ہوا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی، کاف لیگ بھی بنی اور الیکشن بھی ہوئے، لال مسجد کا سانحہ بھی پیش آیا اور 12 مئی کا بھی، وکلا کی تحریک بھی چلی اور میڈیا کی رسی بھی ٹائٹ ہوئی، بے نظیر بھی شہید ہوئیں اور اکبر بگٹی بھی جان سے گئے، ملک میں ایمرجنسی بھی لگی اور آئین بھی معطل ہوا۔ یہ سب ہوتا رہا اور مشرف کی حکومت چلتی رہی، لیکن ہر عروج کو ایک نہ ایک دن زوال کا منہ دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ پرویز مشرف کے زوال کے دن بھی آ گئے۔ 8 سال تک انہوں نے ملک کے 2 اعلیٰ ترین عہدے اپنے پاس رکھے۔ وہ پاکستان کے صدر بھی تھے اور آرمی چیف بھی، لیکن 2007 میں انہیں دونوں میں سے ایک عہدہ چھوڑنا پڑا۔ سانحہ لال مسجد، وکلا کی تحریک اور پھر ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے فیصلے نے ان کی حکومت کو شدید سیاسی دباؤ میں ڈال دیا تھا۔ حالات ان کے لیے مسلسل خراب ہو رہے تھے اور پھر وہ وقت بھی آیا جب انہیں فیصلہ کرنا تھا، صدر رہنا ہے یا آرمی چیف۔ پرویز مشرف نے صدارت کا انتخاب کیا۔ I have given up my position as the Chief of Army Staff. 28 نومبر 2007 کو وہ آخری مرتبہ فوجی وردی میں سامنے آئے، فوج کی کمان جنرل اشفاق پرویز قیانی کے حوالے کی اور اگلے ہی دن سویلین صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ لیکن اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے، وردی اتر چکی تھی، اصل طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی جڑیں کمزور ہونے لگیں، مقبولیت کا گراف مسلسل نیچے آ رہا تھا اور پھر 2008 کے انتخابات نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ یہ کوئی عام الیکشن نہیں تھا، یہ دراصل پرویز مشرف کی 9 سالہ حکومت کا اصل امتحان تھا۔ 18 فروری 2008 کو ووٹنگ ہوئی، پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، نون لیگ دوسرے نمبر پر رہی اور کاف لیگ جو پرویز مشرف کی سب سے بڑی سیاسی طاقت سمجھی جاتی تھی بری طرح ہار گئی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر حکومت بنا لی، لیکن ایک شخص اب بھی اپنی جگہ پر موجود تھا، صدر پرویز مشرف۔ نئی حکومت چاہتی تھی کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں، مگر مشرف نے انکار کر دیا۔ اب حکومت کے پاس دوسرا راستہ تھا، ان کے خلاف مواخذے کا، یعنی امپیچمنٹ کی تیاری شروع ہو گئی۔ پرویز مشرف نے دیکھا کہ اب حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور بچنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، تو انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں آج عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ جس شخص نے 9 سال تک ملک پر حکومت کی، اب وہ ایک عام شہری بن چکا تھا۔ اقتدار ختم ہوتے ہی ان کے خلاف مقدمات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے بے نظیر بھٹو کے قتل کا پرچہ کٹا، پھر اکبر بگٹی کے قتل کا مقدمہ بنا، اس کے بعد ایمرجنسی کے دوران ججوں کو نظر بند کرنے کی بھی FIR درج ہوئیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے تینوں مقدمات میں انہیں حفاظتی ضمانت تو دے دی، لیکن پرویز مشرف یہ سمجھ چکے تھے کہ اب ہواؤں کا رخ ہمیشہ کے لیے ان کے خلاف ہو چکا ہے۔ انہوں نے بوریا بستر باندھا اور نومبر 2008 میں پاکستان چھوڑ گئے۔ پہلے لندن گئے، پھر دبئی کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ملک سے باہر ان کی ویلیو کم نہیں ہوئی تھی۔ امریکہ اور برطانیہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز انہیں لیکچر دینے کے لیے بلاتی تھیں۔ مختلف ملک انہیں پاکستان کے سابق صدر کی حیثیت سے دعوت دیتے تھے، لیکن جس ملک پر انہوں نے برسوں حکومت کی تھی وہ ان کے لیے پرایا ہو چکا تھا۔
کہتے ہیں اقتدار کا نشہ ایک بار چڑھ جائے تو آسانی سے نہیں اترتا. شاید پرویز مشرف کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہوں نے ایک بار پھر سیاست کے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا. APML should draw all Muslim leaguers to its fold because this is Qaid-e-Azam's own party. 2010 میں لندن میں بیٹھ کر انہوں نے پاکستان میں اپنی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا. لیکن شاید وہ ایک بات بھول گئے تھے کہ سیاست میں آنا الگ چیز ہے اور عوام سے ووٹ لینا بالکل الگ چیز. 11 مئی 2013 کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے تھے اور انتخابات سے ٹھیک 48 دن پہلے 24 مارچ کو پرویز مشرف پاکستان آ گئے. پاکستان آنے کے ایک ہفتے بعد وہ پہلی بار سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. ضمانت میں توسیع تو مل گئی مگر وہاں جو ہوا اس کی گونج ساری دنیا میں سنائی دی. وہ عدالت کے احاطے میں تھے. ان کے حامیوں اور مخالفین دونوں کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی تھی. اسی دوران کسی نے ان کو جوتا دے مارا. خوش قسمتی سے جوتا تو انہیں نہیں لگا مگر اس واقعے کی خبر ساری دنیا کے میڈیا میں لگی. بہرحال ضمانت میں توسیع لے کر انہوں نے کراچی، اسلام آباد، چترال اور قصور 4 حلقوں سے نامینیشن پیپرز جمع کرائے. وہ الیکشن لڑ کر دوبارہ سیاست میں آنے کا خواب دیکھ رہے تھے لیکن الیکشن مہم شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے لیے ایک ایک کر کے دروازے بند ہونا شروع ہو گئے. سب سے پہلے قانون راستے میں آ گیا کیونکہ 2007 کی ایمرجنسی آئین معطل کرنے اور ججوں کو نظر بند کرنے کے مقدمات ان کا پیچھا کر رہے تھے. الیکشن کمیشن نے 4 حلقوں سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. ابھی وہ اس جھٹکے سے سنبھل ہی نہ پائے تھے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگا دی. لیکن بات یہاں بھی ختم نہ ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منسوخ کر دی. پاکستان آ کر وہ چاروں طرف سے گھر چکے تھے. ضمانت منسوخ ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے اسلام آباد کے فارم ہاؤس چک شہزاد کو سب جیل قرار دے دیا گیا. لیکن ان کی مشکلات یہاں بھی ختم نہیں ہوئیں. 30 اپریل 2013 کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن لڑنے پر لائف ٹائم پابندی لگا دی اور یہ سب اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا. پاکستان میں قدم رکھنے کے صرف 37 دنوں کے اندر وہ الیکشن سے باہر بھی ہو گئے اور ملک چھوڑنے پر پابندی بھی لگ گئی. گرفتار بھی ہوئے اور زندگی بھر کے لیے نااہل بھی قرار پائے. بہرحال پرویز مشرف قید میں تھے اور مقدمات چل رہے تھے. اسی دوران 2016 آ گیا. مشرف کے وکیلوں نے عدالت کو بتایا کہ سابق صدر کی طبیعت خراب ہے اور انہیں بیرون ملک علاج کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL سے نکالنے کا حکم دیا. حکومت نے بھی انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی. حکومت کا کہنا تھا کہ مشرف کے وکیلوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ 4 سے 6 ہفتوں میں واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا. 18 مارچ 2016 کو پرویز مشرف کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے. ایمریٹس کی پرواز میں بیٹھے اور دبئی روانہ ہو گئے. پھر کبھی واپس نہیں آئے. وہ پاکستان سے تو چلے گئے لیکن سیاست میں آنے کی خواہش اب بھی ان کے دل میں کروٹیں لے رہی تھی. 2018 میں جب ایک بار پھر انتخابات کا وقت آیا تو ان کے وکیلوں اور پارٹی عہدیداروں نے چترال سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. Whatever cases have been instituted have been done on political grounds for political victimization, and that I am prepared to face when I get there. لیکن ایک مسئلہ تھا وہ یہ کہ وہ تو تاحیات نااہل تھے. اس نااہلی کو ختم کرانے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے عدالت کے سامنے پیش ہوں لیکن پرویز مشرف پاکستان میں تھے ہی نہیں. وہ تو دبئی میں بیٹھے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ پاکستان واپس آئے تو گرفتاری کا خطرہ موجود ہے. یوں نہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے نہ ان کی تاحیات نااہلی ختم ہوئی اور پھر الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے پرویز مشرف نے اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا. ان کی جماعت نے انتخابات میں حصہ تو لیا لیکن 47 حلقوں میں سے ایک بھی سیٹ نہ جیت سکی اور اس کے بعد آل پاکستان مسلم لیگ ہمیشہ کے لیے ماضی کا قصہ بن گئی. لیکن پرویز مشرف کی مشکلات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا. دسمبر 2019 میں ان کی زندگی میں ایک اور خطرناک موڑ آیا. اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے انہیں آئین توڑنے پر سزائے موت سنا دی. اور صرف سزائے موت نہیں، خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس سیٹھ وقار نے فیصلے میں حکم دیا کہ اگر پرویز مشرف مردہ حالت میں ملیں تو ان کی لاش اسلام آباد کے ڈی چوک پر لائی جائے
جہاں اسے 3 دن تک لٹکایا جائے کیونکہ ملزم مثالی سزا کا مستحق ہے۔ اس خوفناک سزا کے خلاف پرویز مشرف نے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لاہور ہائی کورٹ نے موت کی سزا غیر آئینی قرار دے دی۔ یوں وہ سزائے موت سے تو بچ گئے مگر موت سے نہ بچ سکے۔ اب موت بندوق لے کر ان کے پیچھے نہیں تھی، اس بار موت ایک بیماری بن کر ان کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ پرویز مشرف جسمانی طور پر بالکل فٹ تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بھرپور زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر 2018 میں اچانک سب کچھ بدلنے لگا۔ ان کا وزن تیزی سے کم ہو رہا تھا، جسم کے مختلف حصوں میں درد رہنے لگا، معدے کا نظام بھی خراب ہو چکا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے دیکھا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، درجنوں ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر انہیں بیماری ہے کیا۔ خود پرویز مشرف حیران تھے۔ پہلے تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی تھی، پرابلم جو مجھے ہے وہ کوئی ڈاکٹر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سک رہا تھا کہ مجھے ہے کیا، پرابلم کیا ہے مجھے۔ 1 سال گزر گیا مگر بیماری کا سرا نہ ملا۔ پھر 2019 کے آخر میں امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے ان کی تمام رپورٹس دیکھیں اور وہ بیماری سامنے آئی جو آگے چل کر پرویز مشرف کی زندگی پر دی اینڈ کی مہر لگانے والی تھی۔ اس بیماری کا نام تھا ایمیلوئڈوسس۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے اندر ایک عجیب قسم کا پروٹین بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پروٹین آہستہ آہستہ جسم کے مختلف پارٹس کو ڈیمیج کرنے لگتا ہے۔ یہ اتنی نایاب بیماری ہے کہ کروڑوں انسانوں میں کسی ایک کو ہوتی ہے، اور جس وقت پرویز مشرف اس کا شکار ہوئے تب پوری دنیا میں اس کے صرف 25 مریض تھے۔ بعد میں پتہ ہوا مجھے جو پرابلم ہے وہ 1 in a million ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ سب کو نہیں ہوتی ہے، عام نہیں ہے۔ اس بیماری کا آج تک کوئی علاج بھی سامنے نہیں آیا۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے سمٹمز بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ پتہ تب چلتا ہے جب معاملہ کافی بگڑ چکا ہو، اور پرویز مشرف کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ امریکی ڈاکٹروں نے ان کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر انہیں امریکہ آ کر علاج کرانے کا مشورہ دیا، لیکن کہتے ہیں نا، برا وقت آئے تو اپنے پرائے سب ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ پرویز مشرف کا بھی برا وقت چل رہا تھا۔ انہیں امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ بتائی کہ چونکہ پرویز مشرف پاکستانی شہری ہیں، اس لیے وہ دبئی یا برطانیہ سے امریکی ویزا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، انہیں پاکستان جا کر وہاں سے درخواست دینا ہوگی۔ لیکن پرویز مشرف کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ پاکستان کا سفر کرتے، یوں امریکہ جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ ان کا علاج دبئی میں ہی ہوتا رہا۔ علاج کا سب سے تکلیف دہ مرحلہ وہ انجیکشن تھا جو ان کے بون میرو میں لگایا جاتا تھا۔ یہ معمولی انجیکشن نہیں تھا، جب یہ لگتا تو پرویز مشرف درد سے تڑپ اٹھتے اور دیکھنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور پرویز مشرف کا جسم آہستہ آہستہ جواب دیتا گیا۔ پہلے چلنا پھرنا بند ہوا، وہ ویل چیئر پر آ گئے، پھر وہ ویل چیئر سے اسپتال کے بیڈ تک محدود ہو کر رہ گئے۔ وہ خود سے کھا پی بھی نہیں سکتے تھے، نلکیوں کے ذریعے خوراک دی جانے لگی، سانس لینے میں مشکل ہوئی تو آکسیجن ماسک لگانا پڑا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کے بولنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ جس شخص کی آواز میں کبھی گرج تھی، جس کے ایک جملے پر بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے تھے، اب منہ سے ایک لفظ نکالنے کے قابل نہیں تھا۔ جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بستر پر کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہو۔ آنکھیں اندر دھنس چکی تھی، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، جلد ڈھیلی پڑ گئی تھی، ہونٹوں پر خشکی اور پپڑیاں جم چکی تھیں۔ 25 جون 2022 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دبئی پہنچے اور اپنی اہلیہ اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے ساتھ اسپتال میں پرویز مشرف کی عیادت کی اور انہیں پاکستان واپس آنے کی دعوت بھی دی، لیکن پرویز مشرف کی فیملی نے معذرت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس بیماری کے علاج کی مناسب سہولت موجود نہیں، اس لیے انہیں اسلام آباد منتقل کرنا ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جنرل باجوہ کے ساتھ موجود میڈیکل ٹیم نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ یوں پرویز مشرف کی پاکستان واپسی ایک بار پھر ملتوی ہو گئی، لیکن ان کی حالت میں بہتری کے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ بیماری بڑھ رہی تھی، جسم کمزور ہو رہا تھا
اور وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ 5 فروری 2023 کو پرویز مشرف نے اپنی آخری سانس لی اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ یہ ایک شخص کی موت نہیں، پورے ایک دور کا خاتمہ تھا۔ پرویز مشرف کے انتقال کے اگلے روز 6 فروری کو ان کی میت دبئی سے پاکستان پہنچی۔ ان کے ساتھ بیوہ صہبا مشرف، بیٹا بلال اور بیٹی عائلہ بھی تھے۔ میت کو کراچی ایئرپورٹ سے کمبائنڈ ملٹری اسپتال ملیر کینٹ شفٹ کیا گیا۔ پولو گراؤنڈ ملیر میں نماز جنازہ ادا کی گئی، جس کے بعد پورے فوجی اعزاز کے ساتھ چنیسر گوٹ کے قریب آرمی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ طاقت کا سفر قبر پر آ کر ختم ہو گیا۔